شاء اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الانبياء بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ونوحا في علمه وإبراهيم في خلة إلى آخر فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب صلوات دعا ہے کریم خالق محمد و آل محمد صدقے تمام مومنین و مومنات کا اس پاک مقام تے ٹراونا سامعین دی سماعت پڑھن والے دی گزارشات اللہ اپنے دربار وچ عبادت شمار فرماوے جس طرح ایام گزر رہے ہیں مولا دی اداکاری زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے اللہ کے دربار وچ اپیل کر سائیں کہ کریم خالق جس جگہ تے بھی امام حسین دی اداکاری ہو رہی ہے اداکار شرکت کر رہے ہیں اداکار سمیت ہر مقام دی تو خود حفاظت فرما اور کریم خالق اسانو حقیقی معنی دے اندر مقصد حسین سمجھن دی توفیق عطا فرما جتنے بھی میرے ذمہ دعاؤں لگی ہیں بہت سارے مومنین مختلف قسم کی دعاؤں سارے ذمہ لیں دیں کسی نے اولاد کا مسئلہ کسی نے صحت کا مسئلہ کسی نے روزگار کا کریم خالق علیموں کے ساتھ سرور بھی ہیں اور علا کل شیء قدیر بھی ہیں کریم خالق حاضر دعاؤں اپنے دربار کی مستجاب فرما اور حاضرین جتنے بھی دعاواں تمناواں جائز رکھ دیں کریم اللہ اپنے دربار انہوں نصیب فرما جتنے مومنین مومنات ان عزاداری کے سارے نال شامل ہو گئے ہیں آج سارے نال موجود نہیں قبروں کا حصہ بن گئے کریم خالق انہوں ان ایام کی برکات نصیب فرما اور جڑے اساں اس فانی جہان دے اندر سامان پہ لینے ہیں اسانوں بھی آخرت واسطے جس قسم کے سامان کی ضرورت ہے مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ملک پاکستان کے اندر امن و سکون عطا فرما اور اپنی آخری حجت قائم آل محمد ظہور تحجیل فرما ان دعاؤں کی قبولیت واسطے مل کے صلوات جناب کے سامنے اللہ دے نبی نبیوں دے سلطان نبیوں دے امام جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے بابا جان حسنین شریفین دے نانا جان دا فرمان تلاوت کرن دا شرف حاصل ہوئے اس دے ضمن چند منٹ کی گفتگو اور اس دے بعد چند ہی منٹ دے مشتمل مصیبت کے الفاظ جملے سب تو پہلے تو میں کل دی مجلس ہے تتمہ گل میں شروع کی آئی پھر رہ گئی آئی وہ اس واسطے گل شروع کی ہے کہ سارے ملک کم از کم شیعہ دے 4 فرقے موجود ہیں میں اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشریہ کہنا کم از کم میں اتنی معلومات ہوئیں کہ میرے عقائد کیا ہیں میرے فروغ دین کیا ہے تفصیلات کا اگرچہ نہ بھی پتہ ہوئے جس طرح ہم سنی اور شیعہ کے درمیان فرق ہے
کہ پیسے کے اختلاف کا پتہ ہے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان ولایت علی و خلافت علی کا فرق ہے، یہ نظریے فرق ہے، اور پھر اعمال کے اندر بھی فرق آ ہوئی ہے۔ شیعہ ہے وہ نماز پڑھ سی ہاتھ کھول کے، سنی تو ہاتھ بن کے، میں کوئی ایسے اعتراض نہیں کر رہی ہوں، فرق سمجھا رہی ہوں۔ یعنی جدہ بندہ شیعہ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہو گئی ہے کہ میں ہاتھ کھول کے نماز ادا کرنی، میرے روزے دی اوقات ہیں۔ اگر سنی تو مالک کی فقہ تو علاوہ باقی ترائے فقہ میں جڑے امام ہیں انہوں کا حکم ہے کہ ہاتھ بن کے نماز ادا کرنی ہے، انہوں نے روزے دے اپنے احکام ہیں، اسی طرح حج دے اپنے احکام ہیں، زکوٰۃ دے اپنے احکام ہیں، خمس سنت دے کوئی نہیں ہوتا، اساتر ہوتا ہے۔ اسی طرح میں شیعہ بحیثیت شیعہ سنی نال فرق کا بھی معلوم ہے، جی ایسا چار فرقی ہیں، غالی، نصیری اور اسماعیلی۔ غالی سب تو پہلے نصیری لے لیں گے۔ نصیری جناب علی علیہ السلام اور رب آتا ہے، میرا اس نال فرق ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی نے رب نہیں جاتا۔ اسی طرح اس سے اور بڑے سارے نظریات ہیں لیکن ان میں تفصیلات نہیں جا رہی ہے۔ غالی کس بات ہے کہ جیڑا محمد و آل محمد کی شان مقام امامت کو بتا کے رسالت دیا الوہیت تک لے جائے اس کو غالی آتے ہیں۔ غالیاں کی پھر ابھی اس میں وہ آج کل نام ایک چرپا بن چکا ہے، تفویض، غلو، شیخیت، یہ ساری چیزیں مکس ہو کے بھی آج کل سارے سامنے موجود ہیں۔ غالی اعمال کے اندر کس چیز کا قائل ہے؟ اعمال کے اندر اس چیز کا قائل ہے کہ جیڑا بندہ محمد والے محمد ان عقیدے دے نال منے نا، اس کو پھر اعمال کی لوڑ پائی نہیں ہوتی۔ وہ نیکی کرے تو بھی نیکی ہے، برائی کرے تو بھی نیکی بنائی ہے، یعنی وہ اعمال تو فارغ ہو۔ سمجھا نہیں بھی میری گل سے؟ تو پھر پہچان رکھنی ہے کہ اگر کوئی بندہ تین میں اعمال دور کر رہی ہوئے تو تین سمجھنا چاہیے، میں تھوڑی گل نہیں کرتا تو سارے اہل مطالعہ لوگوں میں کم از کم سمجھنا چاہیے جہاں میں نماز دور کرتا ہے، روزے دور کرتا ہے، حج کی ادا ضرورت کا ہی نہیں، ان چیزوں کی ضروریات کوئی نہیں، بس تو فقط حسین کر کے رو رہے تھے کافی جنت مل رہی سی، تو یہ مطلب ہے وہ بندہ غالی ہے۔ اور اسماعیلی بھی میں ایک گل کر گیا ہوں کہ انہوں کے درمیان اور سارے درمیان سب تو بڑا اختلاف جہاں شروع اختلاف ہوا وہ ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں، اصا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور انہوں کے بعد انہوں نے جتنے پتر امام بنے نہ سب انہوں نے امامت کے قائل ہیں۔ اسماعیلی چونکہ اس گل مغالطہ کھاتا ہے اور پھر بھٹک گئے کہ بڑے پتر کا امام ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ معیار انہوں کا غلط ہے۔ اگر بڑے پتر کا امام ہونا ضروری ہے تو پھر جناب عقیل امام ہونا، یہ معیار نہیں، اللہ کا انتخاب معیار ہے۔ اللہ جس قابل سمجھتا ہے، اللہ جس میں امامت کے قابل سمجھتا ہے اس کو امامت عطا کرتا ہے، چاہے وہ بھرا میں چھوٹ ہوئے تو چاہے وہ بھرا میں چھوٹا ہوئے۔ یعنی کیسے کہ اختلاف اتو شروع ہوئے، پھر جیڑا بندہ حق کا دروازہ صراط مستقیم چھوڑ دے نا، پھر وہ بہرائی گرتا ہی رہتا ہے، بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ پھر انہوں نے پاس بہت بڑی خرافات ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنی ہوئے، سارے واسطے نماز واسطے قبلہ شرط ہے، قبلے تو رخ پھر منجے نماز بات دلوں نہیں ہے، انہوں نے پاس قبلہ شرط ہی کوئی۔ دوسرا غالباً جس تک میری معلومات ہے، اساں کی اسلامی سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو طرح کے سلام اللہ نے قرآن نے ذکر کی، یا سلام علیکم یا السلام علیکم۔ اسماعیلی جہاں تک میری معلومات ہے وہ السلام علیکم نہیں آتے، فقط تو یا علی مدد آتا ہے، ٹھیک ہے، یا علی مدد، یہ انہوں کا سلام ہے۔ اگر کوئی بندہ السلام علیکم نہیں آخری ہے، انہوں سمجھاؤ میاں ایک ہی کیتے ہیں کہ تم کی آخری ہے۔ قرآن آتا ہے جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو سلام اس طرح کرو، تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا، جبکہ لفظ السلام علیکم کے نال تو بہت بڑا انسان کا اسلام ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں بھی پیچھے نہ کر جاؤں گا، چند الفاظ سنا دینا کہ اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے جگہ دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ
لست مومنا. جیڑا بندہ کام آکے نا السلام علیکم ورحمت اللہ تو کافر نہیں ہو آ سکتے. اور ایت قدم اتری ہے حالت جنگچ جناب رسول خدا نے حکم ہویا ہے اپنے سپاہیاں آف جا کہ جنہاں لڑتے پہ ہوئے مخالف فوج دا اگر کوئی بندہ تم السلام علیکم آپ چھوڑے تو مارنا نہیں، وہ در حقیقت کو عدل پناہ بھی مانگتا ہے. اسلام کتنی رواداری کا حکم دے رہے ہیں کہ سارے ملک افراتفری اور یہ وہ جینا کفر دے نعرے ایسا نہیں کرنے چاہیے. قرآن جس میں کافر بنا چھوڑے وہ کافر بن نہیں جائے. جنہوں قرآن مومن اور مسلمان شمار کر چھوڑے وہ وہاں لوگ تسلیم کریں وہاں نہ کریں وہ مومن تے مسلمان کرتا ہے. اس وقت میں ایک گل مکمل کر رہی کل علی کہ میں شیعہ ازمائشی خیر البریہ ہوں. میں نے کم از کم اپنے عقائد کا پتہ ہے. میرے اصول دین پانچ سب تو پہلے میں خدا دی وحدانیت تک آئے ہوں. کل وہ چار دسیاں چیزاں پہ اللہ میں کڑی کڑی چیزیں وحدہ اللہ شریک ہونے. اس کے بعد شیعہ کا ایک ترہ امتیاز ہے حالانکہ ہے توحید کا حصہ. وہ کیا ہے؟ عدالت خداوند. چونکہ اصلا شیعہ کے مقابلے کچھ ایسے فرقے گزرے جنہوں نے اپنے عقائد کے اندر عدل کا اظہار نہیں کیتا. سارے مسلمانوں نے فرقے سے شامل نہیں سارے لوگ نہیں. کچھ اور بھی ہند سنی جڑے عدل کے قائل ہند لیکن انہوں نے عدلیہ آگے بھیجا ہے. عدلیہ ایک فرقہ شیعہ ہے یعنی جڑے عادت دے قائل انہوں نے عدلیہ کہہ رہے ہیں. کتابہ پڑھ سو نا علمی کتابہ یہ سلام دی عدلیہ کا یہ نظریہ ہے. اس عدلیہ تو کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی عدالت کے قائل ہیں. ظاہر زبان میں کوئی بھی نہیں آتا کہ اللہ عادل نہیں ہے لیکن اپنے بیانات کے اندر اس چیز کو نہیں کرتے کہ انہوں نے مجبوری ہیں وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى دے قائل ہو گئے. جنہا خیرہی وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى دا نظریہ رکھتا ہے نا وہ در حقیقت اللہ کی عدالت کا قائل نہیں. وہ یزید کو بچانا چاہتا ہے امام حسین کے قتل کا مجرم نہیں بنانا چاہتا. جس نے بھی اہل بیت کو دکھ دیتا ہے نا وہ ظالمہ نو تحفظ دینے واسطے نظری دا قائل ہے کہ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوئے تب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، برا ہوئے تب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. لہذا شمر رہت ہوگا امام حسین ذبح ہو گئے تو اللہ کی منشاء ہی نہیں ہے. اس وقت میں آدھا بیٹھا جیڑا اس نظری سے کہہ لے وہ اللہ نو عادل نہیں منتا. اس وجہ تو میں اپنے اصول دین میں مراد سارے علماء دی میں کڑی چیزیں میں دیکھتا رہے بیرما اس ٹائم میں چکے نہیں میں نے کی کر رہی ہیں. اس وقت میں آ رہی ہیں کہ سارے کو اصول دین عدالت شامل ہے یہ توحید ہی نہیں. تیسرا اصول وہ ہے نبوت. نبوت جیسا آدم تو لگ کے جناب خاتم الانبیاء تک سارے نبیوں نے قائل ہیں. بالاجماع جناب آدم تو لگ کے جناب عیسیٰ تک بھی سارے نبی اللہ نے جو کچھ انہوں نے نازل کیتا ہے وہ حق کا ہی. اس ٹائم بہاں نہ کی کتابیں تحریف ہو گئی ہے. تحریف وہ چیزوں نے سکھایا نہیں لیکن جو اللہ نے انہوں نے نازل کیتا ہے وہ حق کا ہی. سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے ایک پاک کتاب اتارا ہے. نبی بھی حق کے کتاب بھی حق کے اور پھر اللہ نے قرآن جو حکم دیتا ہے کبھی سورہ بقرہ کی پہلی 70 پڑھو نا تو وہ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے تیرے رسول پر نازل کیا یا جو کچھ بھی اس سے پہلے نازل کیا سب پہ ایمان لانا ہے. نبوت کے بعد میں امامت تک ہے کیونکہ ختم نبوت کے بعد قیامت چونکہ آئی کا ہی نہیں. انسان موجود ہے اور انسان دے بھٹکن دا ونجے چانس موجود ہے جی میں نبی نہ ہوئے تو موجود ہے. اس واسطے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے امامت کا دروازہ بند نہیں کیتا. مطلب کوئی آکے جی امامت تو شروع ہوئی، امامت تو نہیں شروع ہوئی. امامت جناب ابراہیم تو شروع ہوئی لیکن اساڈا جڑا امامت کا خاصہ ہے وہ جناب علی علیہ السلام کو سب پہلا امام مننے ہیں بعد از رسول. وگرنہ سلسلہ امامت میں جناب ابراہیم تو شروع ہوئے اور اس کے بعد قیامت یعنی مر بنے یہ نہیں جو فنا ہو گئے نہیں ایک دن ہونا ہے کہ اللہ نے اسانوں اپنے دربار کھڑا کرنا ہے اور اس دن جس دوارے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین یعنی جزا دن ہو سی سزا دن ہو سی. اس آدم تو لگ کے قیامت دے سورج طلوع ہونے تک جتنے بھی کوئی خلق ہوئے نہ انسان انہاں سارے نے کھڑا کیا.
مخلوق دو ہیں جنہیں میں قرآن پڑھی جنہیں مکلف ہے. اللہ نے قرآن فرمایا اس آیت ما خلقت الجن والانس، جن و انس تو میں مکلف ہے، لیکن چونکہ میری گل انسان نال میں جنہ دی کرنا میں نہیں معلومات انہاں دی، لہذا اساں جنہ کھڑا کیتا وئی سی ساڈے کول ساڈے حساب و کتاب عقائد دا بھی ہو سی، فروغ دین دا بھی ہو سی. یہاں مٹھی مٹھی گلاں دی کال دی گفتگو وچ رہ گئیاں. ایک دفعہ صلوات دی تلاوت چ جنہی حدیث جناب سامنے تلاوت کی تھی اس تو پہلے ایک جملہ، چونکہ امام حسین علیہ السلام دے ایام پہ چلتے ہیں، امام دا ایک مقصد ہے، مقصد کی خاطر مدینہ چھوڑے ہے، مکہ آئے، مکہ حج دا احرام 8 ذی الحجہ. اس جب کے بعد جملہ غلط پڑھتے ہیں کہ مولا نے احرام تروڑے ہے، تروڑنا حرام ہوتا ہے اور معصوم تو حرام فعل دا سر دا تو تصور ہی نہیں. امام نے حج دے عمر احرام نو اور حج دی نیت نو عمرے چ بدل چھوڑیا، عمرے چ بدل کے احرام کو یعنی ساڑھے بعد پڑھنے والے افراد پڑھ جاتے ہیں یا غلط فہمی کی وجہ تو یا کام علمی کی وجہ تو. لہذا آج کے بعد کوئی بھی نوجوان یہ نہ آکے کہ 8 ذی الحجہ میں امام نے احرام تروڑ دیتا، نہیں تروڑیا نہیں، تروڑنا کفارہ ہوتا ہے، جان کوئی کہ تروڑنا حرام ہوتا ہے. اس وجہ سے امام تو یہ فعل تصور ہے ہی نہیں. پھر یہ بھی مقصد آئی مکہ چین میں پوری دنیا آ رہی ہے کہ محمد کا پتر چھوڑ کے جا رہی ہے. دیکھو اطلاعات کے طریقے ہوں دے. امام مدینہ جو براہ راست بھی رات جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس مقصد کی یعنی میری شہادت جو ہوئے تو اس طرح نہ ہوئے جو بعد دنیا چھپا چھوڑے، نہیں اس نے ابلاغ کا ذریعہ خود امام نے خود فرمایا. صاحب ظاہر دنیا خوش سی یار یہ ہو جائے 8 ذی الحجہ کو امام نے خانہ کعبہ چھوڑ دیتا ہے. ہر کوئی حاجوہ سے بھی آتا ہے محمد ابو حاج چھوڑی جاتا ہے. اچھی میں کوئی حسین وہ گھر بھیجا گئی تھی جو امام حسین نے اپنے خطبے فرمایا اظہار کیتا ہے مختلف لوگوں نال بھی جو کچھ یزید کی طرف لوگ کرائے دے قاتل حاجی دا احرام بن کے خانہ کعبہ میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں نہ چاہتا جس شہر نو اللہ نے امن دا شہر رکھے ہوئے وہ دی حرمت پامال ہو. یہ بھی ہے بقا ہے نہیں. پھر کربلا بھی امن کا مقصد ہے، لیکن کچھ مقاصد امام نے خود بیان فرمایا. مثلا بڑا مشہور جملہ انما فرائض لطلب اصلاح امت جدی جی اسیر بصورت جدی و ابی، کہ میں نانے دی امت دی اصلاح واسطے نکلے ہیں، لوگ میرے نانے دی دین بھول دے ویندے. پھر فرمایا میرے نانے دی سیرت بھی لوگ بھول گئے اور میرے باپ علی دی سیرت بھی لوگ بھول گئے. میں چاہنا کہ دین بھی زندہ رہے، میرے نانے دی اور میرے باپ دی سیرت بھی زندہ رہے. اور پھر فرمایا ویدنے پہلے قرآن نو ترک کیتا جا رہی ہے، قرآن سے کوئی بندہ عمل نہیں پیا کرتا، تلاوت بھی ترک ہو گئی ہے. اور پھر فرمایا لوگ حرام حلال کرنا چاہتے ہیں اور حلال حرام کرنا چاہتے ہیں. میں ایسا ہے جس سامنے بننا چاہنا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جیڑا میرے نانے دی دین وچ حلال آیا ہے نا وہ قیامت تک حلال رہسی، جیڑا میرے نانے دی شریعت وچ حرام آیا ہے وہ قیامت تک حرام رہسی. خون نجس ہوتا ہے، وہ دا پیونا بھی حرام ہوتا ہے، وہ دا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، چاہے وہ زنجیر زنی دے ذریعے ہی کیوں نہ نکلے ہو. اس جگہ تے اور کراچی کے اندر کوئی اطلاعات ملی کہ کوئی سنگت ہے جس قسم کا پہ جنہوں اولاد نہیں ہوتی وہ ان کرو کہ جی زنجیر زنی کرن انہاں دا خون لے کے اس نو پی لیو تے اللہ تم صاحب اولاد چکر سی. نجاست وچ اللہ نے کتے شفا رکھی؟ سوال ہے کہ نجاست وچ اللہ نے شفا کتھا رکھی؟ یہ اولادت نہ ہونا یہ بھی ایک شفا ہی ہے نا. مرد ہے تیری نہیں ہو رہی اور اس خون پیمن نال پہ دور ہوئی تھی نہ میرا بھائی نہ اتنے میں مخالفت پہ پہنتے دنیا تے میں خون پوا کے سخت دل کرنا چاہیے. گل خون دی آ گئی تو سن لو فقہی مسئلہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جانور جس ٹائم شرعی طریقے دے نال ذبح ہو وجے کچھ شرائط ہیں
بھئی ذبح کرنے والے کی شرائط جس آلے دے نال ذبح کرنا وہ بھی شرائط پھر قبلہ رخ ہوئے پھر وہ بدن یا زمین کے برابر ہوئے یا سارا بھی سائڈ جھکی ہوئے تو بدن بھی سائڈ اچھی ہوئے ذبح ہونے کے بعد جہاں وہ خون نکل گئی سی وہ گردن نو دھو لو نا تے ہن جدوں تساں اودی کھڑی اتارنی نہیں جہاں خون وہ جسم وچ باقی رہ گیا وہ پاک ہے لیکن وہ کھانا حرام ہے پاک لیکن وہ کھانا کیا ہے ممکن ہے کچھ مطلب ایک ہی گل ہے پاک تے حرام کوئی اور بھی مثال ہے مٹی پاک کے کھانی حرام ہے ٹھیک ہے مٹی پاک ہے نا مطہرات شمار ہوتی ہے نا ایسی مطہر یعنی وہ چیز جو خود بھی پاک ہے دوسری نجس چیز کو پاک کرنے کی طاقت بھی مٹی پاک ہے لیکن وہ کھانا گل نہیں میں کرنا چاہتا اگر ذبح دے بعد خون لباس سے لگ گیا ہوئے تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کوئی گوشت لائے کے بندہ پکا کے کھا جاوے بغیر دھوتے کہ بیانیاں بنائے کہ نہیں نہ تو وہ یار بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ پکوان سنٹر آنے نا ذرا نہ میں کو نا نہیں گلا سنا نا یعنی آج کل اتنا مشکل ہو گیا کہ بندہ کسی کو کھانے پہ چلا جائے میرے لیے شوگر کا مریض ہوئے دن دے ایک دو ٹائم ہو گیا ہوئے تے کھانا گوشت تو آ رہی ہے جڑا دو تو ہے کوئی نہیں شادی تے چلے جاؤ تو آج کل ویسے شادی تے دن والا ٹائم ہوئے تو ایک کی بجائے 4 بجے کھانا دین دیں شوگر والا پہنچ مکہ بیٹھ ہوتا تے جیسے آنکھ ہے تو دو تو ہے نہیں آنکھ ٹھیک ہے اس چیز کا خیال کرو کہ کیوں بیانیاں بنایا گیا ہر حرام دے کھامن دا اثر ہوتا ہے کچھ چیزوں نہیں جنہاں نال بندہ بغیرت بنتا ہے کچھ چیزوں نہیں جنہاں نال انسان سخت دل ہو گئی ہے یہ آج حیوانیت کے معاشرے پھیل گئی یہ پھیل نہیں بندہ بدن قتل کر چھوڑتا افسوس ہی نہیں ہوتا کہ خون کھامن دا چیز ہے اس واسطے کوشش کرنی میری آواز اگر میری ماں بہن تک بھی پہنچ رہی ہے مرد ذمہ داری ہوتی بازار جا کے کوئی چیز خرید کے لائے ہونا خاتون خانہ کی ذمہ داری ہوتی ان دھو کے پکانا اور اگر میری آواز نہ جا رہی ہو تو صحیح آواز میری انہوں تک پہنچے ہوئی کیونکہ جتنا کا سلایا میں ان دھونا آسان ہوتا ہے میں خود میری نالی چیز ہوئی میرے بھائی کی شادی ہے میں جانور ذبح کروایا سارا کچھ کروایا وہ کا دھو بھی نہیں مولانا جو اللہ بندہ بیٹھیا یہ رہا دھونا ہے وہ یار سارا ٹیسٹ لیس ہو گئی سی میں کہ مہمان تیرے میرے مہمان زیادہ زیادہ ایک شیط پکڑے سے کہ مولوی عمران کو لایا کہ کھوا نہ سکے تیری شکایت کوئی نہیں کرے گا کوئی ٹینشن نہ میں نے انہیں شبہ قدر کیا کہ ممکن ہے نہ دعاوے میں پیپ لا کے خود کھلو کے ہوں جدو کھانا پاک ہے نا میں باوضو بھی ہونا مجلس میں بغیر وضو نہیں پڑتا منبر دا اپنا ایک مقام ہے وہ جڑا کھانا اس کو 10 بجے تیار کیتا ہے اس جو لائے کے گھر دوسرے دن سفیر نو دا استاد کے گھر آئے سکے بھوک لگی دی یا کچھ کھوا ہو سکے جی سواری آ جاؤ کوئی گالی نہیں کوئی اس کھانا سالن گرم کر کے دیتا تو استاد آخر یار ایکچولی شہر نال پکائی بڑا ٹیسٹ ہے مطلب کہ بہت پکائش نہیں پائی پکائی یہ کوئی چیز نہیں خاص پائی کیڑی چیزیں کر مجھے کیوں پائیں تو ہوئی ہیں پر مولوی نے گھر آئی نہ گوشت دھوایا ہے بس اتنے ایک فکر مسئلہ یہ تو تکرا دینے میں ہے ہونا ایک تو گلہ جڑی حدیث جناب کے سامنے ہاں گل کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کا مقصد مقاصد میں پڑھ انہیں چیزیں پبلک ہو گئی ایسے اینڈرائڈ انہیں چیزیں کہ آ رہی ہیں بار بار انہیں سمجھو لیکن علامہ علی نقی صاحب ایک جملہ سنو علامہ علی نقی صاحب فرمائیں دیا میری قوم کیڑی بولی ہے خنجر تے گردن دو ہیں نیزہ تے چادر کے دو ہیں ساری قوم خنجر یاد ہے سجدہ یاد کوئی نہیں حالانکہ سجدہ ساڑھا ہی خنجر تو نام آئی پھر جملہ دیا چادر تا ساڑھی آئی نیزہ نام آئی سم نیزہ یاد ہے چادر یاد کوئی ٹھیک ہے اس وقت سے کوشش کرو کہ مقصد حسین چھے اسلام دی پابندی اگر کوئی میری ماں بہن پردہ نہیں کرتی چلو میں اسے چھوڑ دوں کال میں موضوع لائے رہی ہوں اس میں گفتگو کر سکتا
ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرماؤ. جناب کے سامنے رسالت معابدین سید الانبیاء دی ایک حدیث تلاوت کی تھی. وہ دے ذہنچ جتنا ٹائم بچ گیا میں مختصر پوری بھی نہیں ایک یا دو نبیوں کی گل کر کے گفتگو ختم چکر سا. جناب نے فرمایا اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. سارے صفات ہیں، ڈھیر سارے اللہ نے جناب نے نبی گنوائے. میں سوال کرنا چاہنا آپ نوجوانوں کو گل پہنچاواں قرآن کی آیت سنا کے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا نے جنہوں فرما دیتا ہے جناب آدم نے مطلب عالم تو مننے پہنچے نہ سن علم کی مثال دیتی ہے، لیکن قرآن نے کچھ چیز بیان کی ہے. حضرت آدم کے بارے فرمایا علم الآدم الاسماء کلھا، ہم نے چند اسماء تھے ان کا تمام علم جناب آدم کو عطا کر دیا. ایک گلا بھی گل ہے جدا فرشتے پہ آدم میرے لا اے انسان کیوں بنے ہیں اسا تیری عبادت واسطے کافی نہیں سے اسا ان کے خلیفہ بنا. اللہ فرمایا جو میں جاننا نہ تو نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا جب ان کرتے ہیں تو سہمی مدعی ہے خلافت ہو کہ میں حضرت آدم کو بنانا چاہنا تو اللہ علمی مقابلہ چکر ہی نہیں ہے جیڑا علم جفات دو یا خلیفہ بنوے. جناب اللہ کی ذات نے جناب آدم کو بھی وہ اسماء سکھائے فرشتے نے بھی وہ اسماء سکھائے. انہیں جو فرشتے نے اسماء سکھائے کوئی نہ پڑھے لکھے دے ان پڑھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ظاہر کو قرآن مجید کی آیت کے اندر سن لگ رہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ تو کوئی چیٹنگ کر رہی نعوذ باللہ. بے حضرت آدم نہ سکھا چھوڑے نہ سکھایا نہیں نہ آ کے تو سناؤ سنا کے نہیں سنا سکے نہیں یہ گل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فائنتن پاک تجھے اسماء ہیں اللہ نے جناب آدم نو بھی سکھائے فرشتے نو بھی پڑھائے. پڑھانا اتنا برابر رکھے ہے لیکن انسان کے اندر اللہ نے قدرت رکھی ہے کہ یہ معلوم تو مجہول تک پہنچ گئی ہے. معلوم تو مجہول تک پہنچ گئی ہے فرشتہ معلوم تو مجہول تک نہیں پہنچ سکتا. ہن جنہاں نے اسماء اللہ نے سکھایا آنا انہاں نے انوار اللہ نے ظاہر کر دیتے. فرشتے نے آ کے دسوے کون ہیں انہوں کا ہی سمجھ نہیں لگی وہ خاموش رہ گئے. اللہ نے فرمایا آدم کا ساسک نے کون ہے فرمایا اتنا یاد کروائی نے محمد جو بڑا نور نے محمد ہے. یہ گل سنی پسند کرتے ہو او جڑے پہ آپ بیٹھے ہو اللہ سلامت رکھنے. جناب آدم اس طرح کر کے کی ہو گئے پاس. اللہ نے فرمایا میں آدم کو خلیفے کو بنے خلیفۃ اللہ علی الارض. معیار مان گیا نا کہ جس نے بھی زمین کے خلیفہ بننا ہے یا خلیفہ عمر کا دعویٰ کرنا ہے اس علم ہوئے. پہلی شرط ہے جو کی ہوئے عالم ہوئے. میں اس جا کے میرے موضوع خلافت کے اہل کون ہے وہ تو ایک وقت گل کرتا اصحاب کے نال مقابلہ ہی نہیں کر رہا. لڑائی پہ گئی سی لوگ آپ سے لیا رہا ہے تو کرتے کرتے عام بندے نے چھوڑ دیو لگے بھی دیا نبیوں کو اے انبیاء خدا بندی جناب رسالت ماں پہ سے دنیا کو گر گئے اصلا انہوں نے جان شینی واسطے کوئی بندہ جانے ہیں. سب تو پہلے سے جناب آدم نے کل لگے ہوئے ہیں. جناب آدم ابو البشر بڑی اولاد ہیں بابا جی کرسی کھا لیے آؤ باندھے کیوں نے. جناب آدم نے جواب دینا ہے کہ قرآن نہیں پڑھے اللہ نے میرے بارے کی فرمایا علم الاسماء اللہ نے مجھے چند اسماء کا علم دیا ہے اس وجہ تو میں عالم ہوں. جب تھوڑے کو تو وہ موجود ہے جس بارے اللہ خود قرآن نے فرمایا من عنده علم الکتاب جس کو پوری کتاب دا علم ہے وہ کیوں نہیں بنے گے اپنا خلیفہ. اللہ نے چونکہ معیار رکھیا علم دا طالوت و جالوت والا واقعہ جو پڑھو جدن جناب داؤد دے کولو آ گئے جالوت تے سارے مل کے پیسہ دے واسطے کو اصل لڑائی ہوئی نا یہودی نے تو نہ دی جو یہودیت کہہ دینا دی ہر شے بلکہ یہودی تے فلسطین نے لڑائی ہوئی تے وہ انہاں نے کوئی ہر شے کھو کھا کے لائے گئے کس لینا انہاں کو غصب کر لئی جن دے وچ جناب موسیٰ علیہ صندوق بھی آئی جیسے تبرکات انبیاء بھی آن جیسے جو اصحاب بھی آئی
ان لوگوں نے کیا کہ ساڈا ذہن کوئی بادشاہ کوئی نہیں تے جڑے ساڈے تے غالب آویں نے جان دے انہاں دے دنیا میں بادشاہ بھی ہوندے اس واسطے ایسا جناب داؤد تو جا کے مطالبہ کرتے ہیں ان کیوں نہیں کریں جو ساڈے واسطے نبی تو صحیح ہو کہ ساڈے واسطے ایک علیحدہ بادشاہ بھی مقرر چکر جناب نے فرمایا کوئی گل نہیں اللہ جناب گل کر لے گی اچھا اللہ نے اپنے انتخاب جناب طالوت بادشاہ جو مقرر کیتا انہوں نے جڑے اس زمانے پاراں دے جتنے قبائل آنا انہاں قبائل ونڈے ہوئے ہیں سرداری واسطے فلانا قبیلہ فلانے خدمت واسطے فلانا قبیلہ اج میں بڑے صغیر ذات بات ہے انہیں ذاتہ نہیں کہیں حیثیت نہیں لے تعارف فقط تعارف واسطے ہوئی عزت الوہی دل کو تقوی ہے جناب نے فرمایا اللہ نے تمہارے واسطے طالوت کو بادشاہ مقرر کیتا ہے انہوں نے کہا اے کہ گل ہے وہ جڑے خانداناں مساں بادشاہ واسطے تے سرداری واسطے چنے انہوں نے بنایا تو بالکل غریب جے ان بنایا ہے جن کو پیسہ ٹکا ہے ہی کوئی نہ تے پھر اللہ نے جڑا جواب دیتا نا جناب داؤد نے سنایا وہ تلاوت کرنا آیت اللہ نے فرمایا ان پاگل ہوا جڑا اللہ کا انتخاب ہوتا نا پہلی چیز ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ اللہ نے خود اسے چنا ہے جناب اللہ مقرر کرے تو خود چنتا ہے بندے نے کبھی مشورے نہیں لے جاتا دوسرا ذات ابو بستتاً فی العلم والجسم متوارن عالم بھی زیادہ ہے کہ طاقتور بھی زیادہ ہے لیکن دوسری صفت قرآن بھی آرہے چاہ گئی نا کہ جس دا اللہ انتخاب کرتا ہے یا جڑا نظام الہی دے وچ لوگاں دی نمائندگی کرن دا حقدار ہوتا ہے وہ دے واسطے اساسی شرط کہ وہ عالم ہو گئے جتوں میں اللہ نے وہ امام عطا کیتا ہے جدا خانہ کعبہ جو تیسرے دن بہ رہے ہیں جناب رسالت امام دے ہتھاں تے آئے تے آ کے سب تو پہلے دیدار رسالت کیتا نے پھر زبان رسالت چوسی نے زبان رسالت دے چوسن دے بعد آخر نے یا رسول اللہ کو تو زبور سناواں تورات سناواں انجیل سناواں قرآن سناواں جی اور جناب نے پھر جناب نے حالانکہ قرآن نازل نہیں ہویا اجی تو جناب رسول خدا نے اعلان رسالت نہیں کیتا ہاں قلب رسول تے موجود ہے چونکہ دو دفعہ نزول ہے نا قرآن کا نزول دفعی اور تدریجی کی بعد تدریجی نازل ہوا ہے دفعی جناب قلب تے ہے لیکن اللہ اپنی مرضی نازل قریب ہے ہم ایسا نہیں کرنا اس طرح قرآن بن گئی جناب علی علیہ السلام نے سورہ مومنون دی کچھ آیتاں کی تلاوت کی تھی اتحاد کے بعد اعتراض کریں کہ شیعہ دیکھو علی نو نبی تو بدائی پھیلوتے ہیں یہ تو نبی ہے تو انہیں سنایا نہیں علی آ کے سنائیں جب یہ بدبخت تھا اسا قدم بدایا ہے سب تو پہلے تو ایک نجے دے ہتھاں دے علی ہے وہ دے ہتھاں دے تو سگرے دے بول گھومنے یہ تو پھر ابو طالب کا پتر ہے اور دوسرا جواب اس ہے کہ جناب ذرا خیال کرو جناب علی نو اللہ نے موقع دیتا ہے قرآن انہوں سنایا جڑا تصدیق کر سکتا ہے رسول سنائی دے تو کہیں سنائی دے بعض چیزوں نے اللہ عطا کرتا ہے جن کو سگاڑ گفٹ دے ڈالتے ہیں یعنی اللہ نے ایک موقع جناب علی کی فضیلت کی چیز رکھی ہے کہ وہ قرآن سنا سکتے ہیں اور تصدیق کرنے اللہ بھی موجود آئی جناب رسول خدا جس دنیا چاہیں تے جس خاندان چاہیں وہ کوئی قرآن تو عالم کوئی نام جو جناب رسول خدا ہو تو قرآن سنیں دے اگر سنائے دیں تو تصدیق کون کرتا اس واسطے اعتراض جناب علی تے نہیں کہ جناب رسول خدا تے بننا ہے لہذا آپ نے اعتراض میں اپنی جیب اجرا علی کی فضیلت کا قائل نہ ہو لیکن لڑائی نہ کر اللہ نے سانو تصدیق کیتا ہے خوش ہے ہن پتہ لگ گیا کہ جناب آدم دا علم دوسری فرمائی ونوحن فی علم کہ جناب نوح دا صفت مشہور ہے وہ علم دا معنی کیا ہوتا ہے بردباری ان نبیان کی جڑی قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیتے کہ ہیرا جڑی کہانی ہے لیلا مجنون کی کہانی نہیں اللہ خود قرآن فرمایا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون قرآن کی قصے پڑھے کرو شاید تو ان ہدایت لگ بنے میں اس واسطے کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی قصے سنا کے ایک دو گلاں صرف نہ جڑی اختیار کرنا لگی جناب نوح اپنے علم کے اندر مشہور ہیں کتنے بڑے حلیم ہیں 2500 سال زندگی گزاری ہے 950 سال یا 900 سال تبلیغ کی تھی چند بندے تو علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہویا
جب تھک گئے تھے آخر میرے اللہ ہوں انہاں تے عذاب نازل کر. اللہ فرمائے اندر کھجوریں دے درخت چلا. جب وڈے ہو گئے تو پھر فرمایا انہوں نے کٹ جا. جب خشک ہو گئے تو فرمایا انہوں نے پھٹے چبایا. دلنان جناب نوح علیہ السلام بدیان پھٹے بڑھیں گے تھے چرے آئی کا جدید زمانے پتہ نہیں انہوں نے بائی کے کٹائی کی تھی گئی. بہرحال نبی خدا ہم اللہ کے امر تعالیٰ نے بنانا دہائی. لیکن جب کو پوچھے آنا نوح ایک ہی طرح نہ بیٹھے ہیں. آدھے اللہ کی طرف ایک عذاب دے تو آپ سے طوفان آمنا لائے. میں کشتی پہ بنینا جڑا کشتی سوار ہوئی سی نجات پاوے سی جڑا رہے ہوئی سی ہلاک ہوئی سی. وہ مذاق کریں گے اتنے کو دریا نہ شائع ان کو بندہ کہ اسلام آباد سلاو آ میں نے تو سمجھ پاگل ہی آگنا. جی یہ تو صاحب کی تو پاگل ہی بکنا ہے. یہ تو نبی خدا ہونا حکم خدا کے نال پہ آتے نا خبر خدا آئی. جناب نوح نبی سے کس لئے مجھے تو روح ہوں دیا. جب روحیں آنا اللہ تسلی دیتا ہے نوح کہ لوگوں نے کہا تھا یقین آن دیں میں قادر نہیں میں محتاج اندر ہی آمدہ تو مکمل کا کر پھر ویٹھے طوفان آنگا بھی نہیں میرے عمر دی دے رہے جب کشتی مکمل ہوئی اللہ دے عمر نال تنور دے وچ تنور جو کر پانی نکلے لیکن اللہ قادر ہے. آسمان تو بھی بارش نازل ہوئی اور جناب پانی اور شروع کرنا شروع ہو گئی. لکھیا کتاباں ہیں جو ہر نسل دیاں جانوراں وچ بھی جفت آندے گئے. 80 یا کتنے بندے آن جڑے سوار ہوئے. جناب دی بیوی تے پوتر رہے. جناب نے فرمایا کشتی تے سوار ہو ونجو. انہاں جواب دیا کہ بابا جی اساں جودی پہاڑ تے چڑھ ویساں ہیں. جناب نے فرمایا آج پہاڑ جاری جو بنے نے کشتی کے علاوہ نجات کی شاید کائی نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نوح پریشان نہ ہو تیرے میں اہل و عیال بچا لے. لیکن جناب ہوں اے پہنچے نا پانی جناب کا نام حضرت نوح کے بیٹے کا نام ٹھیک ہے تے مڑتا ویکھیا پوتر نو آج میرے اللہ تو وعدہ نہیں کیتا تو تیرے اہل نے بچا لے. ان میں کیا ہے قرآن کی تعبیر ہے تے باریکی نال سن لینی تے سمجھ لینی. نہ نبی نے بھی کی گل کی تھی میرے اہل چ نہ خدا نے جواباً بیوی کی گل اہل کی تھی کہ بیوی والا ایویں چکر بھی آیا اہل بیت جن یا کوئی نہ. حضرت نوح دا واقعہ پڑھ لو تو چلو ادھر لڑائی پہ گئی. اللہ نے فرمایا جڑا کنعان ہے نا جن تو اپنا بیٹا دا سوچنا لیس من اہل تیری اہل جی نے لیا کیوں بارے جا فرمایا انہو عمل غیر صالح چونکہ یہ عمل درست نہیں یہ میرے وقت نمائندہ دا مخالف ہو گیا ہے. کئی آنکھی رکھ کے اپنی ماں دی آنکھی رکھ کے ماں دا حکم مننا ہے. اللہ نے قرآن میں آکھے ہے جو ماں دی اطاعت کرو ماں دا حکم منو لیکن ماں دا حکم اس وقت تک مننا ہے جب ماں ولی دے مقابلے جنا ہوئے. جناب ابراہیم خلق کے اندر مشہور خلیل خدا. جناب ابراہیم کی ایک صفت آئی کہ مہمان نواز بڑے ہیں. علماء تو سنے ہیں کتابیں بھی پڑھے ہیں جو کل کھانا نہ کھاتے ہیں. کچھ لوگوں میں لئیم کو جنن بکیر کو جنن صفی کو جنن کریم. لئیم اس موادن یہ خود نہ کھاوے نہ کھواوے پیسہ ہونے کے باوجود نہ سوٹ کا سوٹ خود پاوے نہ بچے پاوے نہ گھارا لے ملائے دے گئے بوجہ غربت نہیں بوجہ لیامت. بخیل کے جواب دیں اپنے تک خرچ کرے باقی کہیں نہ کرے. سخی جو جواب دیں جڑا اپنے تو نہیں کرے تھے دوسرے سے بھی کرے. مثال حاتم تائی نہیں بعض بندے سارے ممبر پہ کھلو کہ حاتم تائی نال محمد والے محمد کا مقابلہ پر کر رہے ہیں غلط ہے مقابلہ ہے. محمد والے محمد سخی نہیں کریم ہے. سخی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے نہیں سمجھتا ہے خود بھی کھانتا ہے. کریم کی صفت ہوتی ہے خود بھی ضرورت ہوتی ہے دوسرے نے عطا کرتا ہے. سورہ دار گواہی پہ دے دی جناب حسین
جناب فضت نال شامل ہے جو میں اس ثواب جو کیوں رہے بنیا انہیں جدہ شام کا ٹائم ہوتا ہے نا ایک دن اسیر آ گیا کوئی ہجر کھواوے جی سارا کھانا چاہو کے دیشے خود تو ضرورت ہے شام نو کھانا دی لیکن انہوں نے کہا کر چھوڑے اور پھر دوسرے دن یتیم آ گیا تیسرے دن مسکین آ گیا ترائے دن روزے ہی رکھنے آنتے ترائے دے آرے اللہ فرشتے ان اس شکل بھیجے دریا جو انانی میں عظمت ظاہر کرنا جو سب کی نہیں کریم ہے اور پھر بھی دنیا ہر بندہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے دے نال میں اللہ کا شکریہ ادا کر لوں اللہ کا میں شکریہ ادا کر لوں کسی طریقے میری قدردانی بن منی لیکن سورۃ طہ کی آیت پر اللہ بھی فرمائندا ہے لسعیکم مشکورا میں اللہ تواڈی اس کوشش دا قدردان ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد وآلہ جناب بڑے مہمان نواز ہم جناب ابراہیم کلیں کھانا نام کھاندے ایک جارے کھانا تیار ہو گیا اس زمانے مطابق دسترخوان دے لگ گیا تے بندہ کوئی نہیں جڑا جناب ابراہیم دے کٹھے بے کے کھاوے جناب نے کھانے کو رکھیا بھائی گھر تے بیٹھ کر گئے چوراہے تے کوئی اللہ دا بندہ مسافر پہ گزرتا ہو سی او دی محنت کر کے لایا سا جو میرے للے بے کے کھانا چکھا اللہ کی ایک بندہ گزرتا پیا جناب رنوا کہ میں کبھی کلیں کھانا نہیں کھاندا مہربانی کر تو آج میرا بنوائی مہمان میں تیرا بنوائی نا میزبان تے او بندہ بھی جناب ابراہیم نے پیش کر کے تشریف لایا آ گیا جناب ابراہیم کے سامنے بیٹھ گئے جناب ابراہیم نے کہا کیا متناول چکر ہو جناب ابراہیم نے شاید ہاتھ بھی دعائے اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جب وہ کھانا کھانے لگا اس لقمت رو رہا جناب نے ہاتھ پکڑ لیا بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی کہ میں تو اللہ مندہ ہی کوئی کہ بسم اللہ جناب نے فرمایا پھر اٹھ جناب نے فرمایا لیکن وہ تو اٹھ کی اللہ کا حکم آگے خلیل کی کیتا ہی رزق بھی میرا تے بندہ بھی میرا جب میں نہیں بند کرتا اے ابراہیم اج کے چکیتے ہی تے جناب ابراہیم نے جب پتہ لگ گیا نا جو اللہ راہ دے نہیں ہونا ہے جناب ابراہیم ہوتے پیچھے دورے آواز رہی کھلاوے نہیں ہوتے اور قدم اکھڑ گئے اگے کھاون نہیں سکتا ہوں پا میں دو ناپ کے لا ہی دے رہے جناب نے بہر اس تک پہنچ گئے وہ دے سامنے میں کیا کیا تئی میں اٹھایا نا میرا اللہ ناراض ہو میں اس واسطے تیرے کو لایا مہربانی کر تو بسم اللہ نہ ہی پڑھنا میرے رلے کھا میرا خالق راضی ہوئی جناب ابراہیم کے لفظ سننی ہیں کہ اس بندے دی کوئی ہدایت کا انتظام آ گیا یہ وعدہ ہے کہ تیرا خالق تیرا اللہ تیرا رب ایڈا اچھا تو پھر میں نے کلمہ چ پڑھا جی اس واسطے میں آدھا بیٹھا جناب نے فرمایا اگر کوئی بندہ آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے اور جناب نور نو دے حلمچ جناب یعقوب نو دے صبرچ جناب یعقوب نو دے حزنچ جناب ایوب نو دے صبرچ جناب اسماعیل جناب ابراہیم نو دے خلقچ جناب موسیٰ نو دے روحچ جناب عیسیٰ نو دے تقویچ تقدر کر بھی ٹھوکر نہ کھاوے طریقہ میں دسینا چونکہ نبی چلے گئے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي ابن ابی طالب میرے برا علی کا چہرہ بے دمان تینو آدم نے صفات بھی نظر آسن نوح دی صفات بھی نظر آسن ابراہیم دی صفات بھی نظر آسن موسیٰ و عیسیٰ سارے نبیوں دی صفات تا متحمل میرا برا علی نظر آسی میں ادھا تجمعین کر کے کرتا رانا اگر اللہ دی طرف بنی ہوئی اچھائیاں خوبیاں اگر علیحدہ علیحدہ ہو گیا ہمیں تو نبی بن دیں اگر ساریاں اچھائیاں اکٹھی ہو کے ہمیں تو علی بن دیں کوشش کر جنہی نبیوں نے سونی صفتیں انہوں نے اپنا
سونا لگنا ہے چونکہ علی دا غلام ہے. بس آؤ چند جملے مصیبت دے او دے سناواں جی دے مصائب تے جی دی شہادت تے زہرا دیاں دیاں کربلا تو پہلے رونیاں. یہ دا نام ہے مسلم. امام جدا آئے نا مکہ کوفے والے خاتم میں شروع ہوئے خطنی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے اس ٹائم سے وقت تھوڑا ہے. حجت تمام کرنے خاطر امام نے جناب انہوں نے پاس سفیر بھیجن کا پروگرام بنایا. جناب نے اپنے صحاب کے برامن خطاب کیتا کون ہے جناب میرا سفیر بن سی. جناب مسلم کھڑے ہو جی میں تیری سفارت کا حق ادا کر ساں. جناب نے خط تیار کیتا تے جناب مسلم دے حوالے کیتا. جناب مسلم الوداع کیتا. جناب مسلم جنہ چند قدم چلے تے واپس آ گئے. رون واسطے جملہ ہی کافی ہے. جناب مسلم جنہ واپس آئے نا تے امام نے پوچھا مسلم کیا جاون کا دل نہیں کرتا. جناب مسلم نے فرمایا جاون تے بالکل تیار ہاں پر چند جی قدم تو دور ہوں نہیں لگتا جی ملاقات آخری یہی ہے. شاید تھوڑی میری شاید زندگی دی ہوں ملاقات بارے چھے بس مدینے چھ مکہ چھ مدینے چھ کوفے لوگوں نے سامنے آگے جناب دا خط پڑھیا. 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی جس وجہ تو جناب دا لقب بن گیا امیر مسلم. خود گورنر بدل گیا. ابن زیاد آیا اس کمینے نے اعلان کروایا جیڑے مسلم دے نال رہے میں انہوں نے گھر بار جلا دے ساں کھیتیاں برباد کر دے ساں گھر اجاڑ دے ساں بندے نے مار چھڑے ساں. جدہ اعلان پھیلے نا کوفے دے اندر تو جنہاں دی ماما موجودان وہ اپنے پتران ہٹا کے لے گئیاں. جنہاں دی بہناں موجودان اپنے بھراواں لے گئیاں. جنہاں دی بیویاں موجودان اپنے شوہراں لے گئیاں. جڑا صبح ویلے امیر آئی شام ویلے غریب ہو گیا. جڑا صبح دے وقت امیر آئی نا شام ویلے غریب ہو گیا ہے. جڑی مسجد کوفہ مشہور ہے نا شاید وہ مسجد نہیں کسی اور مسجد نماز پڑھی نہیں. جدہ نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو کوئی بندہ تو نال کوئی نہیں. ہوں میں اس علاقے والے شریف لوگوں تو کچھ نہ ہوں مسلم بنجیں تو کدے بنجیں انشاءاللہ ان بھی کوئی غریب نہ ہو رہے. جی جناب مسلم آئینے کوفے دی گلیاں چلنا شروع کیتا ہے. پیاس بھی لگ گئی ہے رات بھی چھا گئی ہے. چلتے چلتے جاتے ایک مقام دے سامنے جو گئے نہ دروازہ کھل لائی اتھے ایک مزدور کھلوتی آئی. جناب نے جا کے فرمایا السلام علیکم یا امت اللہ. السلام علیکم یا امت اللہ. او قریب خدا میرا سلام ہوئی کیا مجھے ایک گھوٹ پانی پگا سکتی نہیں. اتنے 18,000 بندے بیعت کیتی آئی نا. جڑا امام حسین دا سفیر بن کے آئی نا ان گلی کھلوتا ہے پانی مانگدا. لیکن یہ عورت کے لیے مومنہ آئی جلدی دنال اندر گئی. تربیت جب مومن ہوئے نا تو مومن دے اپنے مقامات کمالات ہوندے. جلدی دنال اندر گئی یام یا پیالش پانی آندا. جناب مسلم دے حوالے کیتا. جناب مسلم نے پانی نو پی لیا. پیالہ اس بھائی دے حوالے کیتا. پیالہ جو اندر رکھنے گئی نا جناب مسلم انہی جی گلی دی دیوار آئی نا ودنا سہارا لیندے لیندے بیٹھ گئے. جدو مائی مصدوق واپس آئی ہے نا ویکھیا تو جناب مسلم وہ دروازے دے سامنے بیٹھے ہیں. انہی تھوڑا جیا بول کے آدھی مٹھا جیا آہستہ بول کے آدھی بندہ خدا تمہیں پانی منگیا میں نے پانی پیوا چھوڑے. رات اس وقت ہی میرے گھر دے دروازے دے سامنے تیرا گھومنا مناسب نہیں. تو جناب مسلم دیان دیان مناسب کیا ہے تے غیر مناسب کیا ہے. لیکن غریب جو ہو گیا ہے حقیر دا چند انہیں کچھ نہیں آکھا چپ کر کے بیٹھے رہے. اس نے دوبارہ جملہ بولیا کہ لفظ بدلن آدھی اپنے گھر پروان کوئی تو گھر ہو سی گا نا. جناب نے فرمایا میرا اس شہر گھر کوئی نہیں. اس پھر لفظ بدلن کہ تیرا اس شہر گھر کوئی نہیں نا تو کوئی تو تیرا میزبان بھی ہو سی. ہون جناب لبنوں حرکت دیئے کہ آنکھیں نے ہائی تا پورا شہر میزبان پر ہون سارے مکر گئے. تم تو نہیں رونا نا اس گالتے لیکن وہ جڑی توہ نامی عورت آئی نا مصدور وہ دل تے کھنجر چلے آئے فوراں طرف پہ کچھ دیگی ہائی جو سارا شہر میزبان ہون تیرا کوئی میزبان نہیں کہ نہیں حسین دا سفیر مسلم دا نہیں. جناب نے فرمایا وہ غریب مسلم نہیں ہیں
انہیں جلدی دے نال گلی بہر آ گیا دی میں معاف چکریں قیامت والے دیہارے میں زہرا دے متھے بھی میں لگساں جو میرے پوت نوں تو جھنکیندی رہی ہیں آؤ مولا تو کیوں پہ رہے ہو میرا گھر حاضر ہے گھر دے اندر لے گئی کھانا تیار کی تو سونا بستر بنائے اس لیکن جناب نے فرمایا تیرے بستر کی ضرورت نہیں مہربانی اللہ نے جنت عطا کرے میرے تے ایک احسان کر میں مصلی دے میں رات عبادت گزارنا چاہنا اشیاء نوجوان بے تیرے میرے دینن رابر منین کوئی لمحہ نہیں چھڑے دے جو عبادت خدا تو خالی رہے بنجے یعنی پوری رات عبادت کرے دے رہے یہ جی توہ نامی عورت آئی نا مستور یہ دروازے دے اس وقت کھلوتی ہے جو ادھا بلال نامی پتر بہر آئی جیڑے کوفے دے حالات آن اس ٹائم ماں دے دل کم دے آن جو کہ نہیں میرے پتر تے مصیبت نہ آونے لیکن ہائی یہ کمینہ جدہ یہ گھارے جائے نا تو بیٹھے سو جناب مسلم ساڑھے گھارے بی بی فرمایا ساڑھے مہمان نے اس ظالم نے موقع پا کے نا دربار جا کے چگلی کھا دی جس مسلم نے تو سے بلندے وہ دیو نا ساڑھے گھار رہے بس وہ تو فوجیں ٹوڑیں وقت کے رہے جناب صبح دی فریدہ نماز پڑھ کے تاقیبات بیٹھے کریں دے آن جو گھوڑے نے ٹاپاں دی آواز کرنا دے آئی جناب مسلم نے اپنی تسبیح چاہی تلوار دے قبضے تے اپنا ہاتھ رکھے جی میں توہ پہ بیٹھی ہے دوڑ کے سامنے آ گئی ہے آدھی مولا میں تو انہوں بیر نہیں منجن دینی بیر تا دشمن آئے ہوتے ہیں تو انہوں مریض ہیں لیکن جناب مسلم نے بھی فرمایا یا قنین خدا اللہ تیرا بھلا کرے تیری مہربانی میں اگر بیر نہ گیا نا تو ایڈے کمینے ہیں تیرے گھارے داخل ہو گئی سے تیری حرمت پامال ہو گئی سی میں اکسا مولا مسلم تو اتنا غیرت مند نہیں جو ایک عام مزدور دے گھارے سے تو پسند نہیں کریں جائے فوجی داخل ہو وجن لوگ داخل ہو وجن کیا تیری روح کربلا آئی نہ ہو سی جنتا محرم دے دیگر آئی دیگر سفیر بنے ہو دی گردن دے خنجر چل گیا آئی اعلان ہویا عرفان ہے القیام انہ دے خیمن حق بھی لا چھوڑو لٹ بھی لو کمینے فوج داخل ہو گئی آئی تیریاں بہن تیری ماما تے بہنہ دی جادرہ ودی چھنے دی آئی پتہ نہیں اس ٹائم تیرا کے حالت انہیں جناب مسلم بہر آئے جنگ شروع ہو گئی ہے لڑائی کو سونی بدے لڑتے ہیں جدہ کسی سے مشکل وقت ہوئے تو سجن یاد آتے ہیں شہد مکی علیہ پاس روح پھر بہن تو اس نے دے آتے اس نے آج میرے نال غازی بھی ہو گیا آج میرے نال اکبر بھی ہو گیا سائنہ نے جنگ لڑ بھی کھائی آج ہاشمی کیٹے شیر دل جوان ہوندے ہیں اس علاقے دے شریفوں میرے والے دے بزرگوار جملے پڑھتے ہیں کسے لے نجف والے پاس کے روح پھر بہن تو میں تے آدھے اس نے چاچا یا علی کھلے میدان دی جنگ لڑنیاں ہو رہی ہیں نا آپ ایک پتر دیاں سونیاں گلیاں دی جنگ ترائے قسم دی جنگ اتنے جناب مسلم دے نال کچھ لوگ نے سامنے تو حملے شروع کی دیں کچھ لوگ پیچھے کے لیے بھاج کے گئے ڈھٹا لائے نے عورتاں اپنی نو آخر ہی کرو مکان دے چھتاں دے چڑھ ونجو جنہاں تواڈے مکان دے تھلو مسلم گزرے نے اس تے آگ جلا کے سکو انہیں سامنے والے حملے والے کریں گے جیویں جیویں جناب پیچھے پہ ہٹ گئے دو کھلے دیا دیں تاکہ اس گڑے تک ونجن جناب مسلم اے جھن سن تے اسے انہیں گرفتار کر رہی ہیں انہیں جیویں لڑتے بھی آندے ہیں پیچھے بھی ہٹ دیا نا جدہ کسی مزدور دے گھر دے تلو کمینی عورت دے گھر دے تلو تو جناب مسلمہ میں آنا آگ جلا کے جنہ سٹے آنا رو کے جناب مسلم یہ کو جاتے ہیں او ظالموں مسلمین دا مسلمان محمد دا رشتہ دار لوگ تا کافر نال بھی نہیں کریں جناب مسلم اس گڑے پیرے جنے انہیں ظالمہ بات کے گرفتار کرتے گیا دارالعمارہ دے پاس لے کے ہیں میری تحقیق نہیں جو پیدل لائے ہیں نہیں یہ سوار کر کے لیکن دارالعمارہ دے پیر جنہ پہنچے نا جناب مسلم نے فرمایا ظالموں تو سمارنا ہے میں مریمنا ہے میں ڈاڈا پیاسا ہوں میں پانی تبی رہا ایک ظالم آگے تنہیں پانی نہیں پیوانا دوئے آکے یار یہ تو مسلمان ہے کوئی کافر بھی ہوتا تو انہیں تو پانی پیوا ہوا یہ تو محمد دا رشتہ دار ہے انہیں پانی لائن دینے جناب نے پیالہ چاہے چونکہ تلواروں دے زخم لگے ہیں ہونٹ دے دان زخمی ہیں خون نکلے ہے پیالے جائے گی ہے رکھ چھوڑی نے زمین تے دوسرا پیالہ جدہ ملے نے دن ترٹ کی اس پیالے چاہ گئے زمین تے رکھ کے آگے نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلم شہترے اسے تو پانی جدہ دربار داخل ہونے جناب مسلم ایک خوشیامتی سپاہی آگئے اساڑے امیر دے سلام کر وہاں جیدہ زخمی آئی دے تھک کو جائے نا حسین دا سفیر انہیں انگڑائی لائے کے سینہ تان کہہ دے توڑے امیر دے میں لعنت کرے نا مالی امیر ان سوال حسین میرا اگر کوئی امیر ہے تو حسین ہے اساڑے ذمہ دار اور خطیب پہ اس جگہ دے جملہ
پڑھتے ہیں جو ہوا نے یہ آواز محفوظ کی ہے مکہ جو منزلہ طے کرتا ہوں یہ حسین جدہ یہ آواز پہنچی نا مولا حسین تک جو دربار کھلو کے زخمی حالت ہے میری سفارت حق بھی ادا کرتا ہے آدھا کھلوتا ہے جو میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں جدہ آواز حسین مولا نے سنی ہے نا آکے نے مسلم تو در دشمن دے دربار کھلو کے آکے نا جو میرا امیر حسین ہے میں حسین تیرے نال وعدہ پہ کرے نا قیامت تک لوگ تینو امیر حسین میں غریب ابن زیاد جنہا تخت تے آوے گئے نا کافی مکالم ہویا ہے جناب نے بڑے دریرانہ جواب لیتے ہیں جنہوں ساکے نا انہوں قتل کرنا ہے جناب نے فرمایا میری ترائے وسیعت ہیں کوئی میری وسیعت نہ سنو چاہو پہلے تو سارے انکار کیتا ہے پھر تاریخ میں ایک بندے کا نام لکھے جناب نے وہ دے پاس رخ کیتا ہے وہ کبھی نہ دا یار سن چاہ کوئی گل نہیں عمل کر سائیں نہ کر سائیں وسیعت تو سن تو صحیح بڑی درد بڑی وسیعت ہے لیکن سبا کی پہلی وسیعت کی تھی جو توڑے شہری میں 700 درہم دا مقرود ہو گیا انشاءاللہ ہی بھی کوئی غریب نہ ہو گئے ہاں توڑے شہری میں 700 درہم دا مقرود ہاں میری یہ تلوار تے زرہ فروخت کر کے میرا قرضہ اتار چھڑے آئے دوسرا تو سمجھو یہ قتل کرنا میں ہوئے نا قتل جب میں قتل کر دے نا میرا جنازہ بھی پڑے آئے تے دفن بھی کر چھوڑے آئے تیسری وصیت کو یہ جی کیتی نے نا شاید جناب مسلم اس وصیت تو پہلے رننے جس وجہ تو ایک سپاہی نے آگیا اے ہاشمی تو موت تو نہیں ڈر دے تو موت تو ڈر گئی ہیں جناب مسلم نے فرمایا میں موت دا کوئی ڈر نہیں میں حسین در لکھ بیٹھا ہوں کوفے آوائیں کوفے تیرے رمڑ دے قابل ہو گئی ہے لیکن کوئی لکھ کے حسین نے اطلاع دیو اے زہرا دی دنیا دے رمڑ دے قابل نہیں رہ گیا اے کوفے دے حالات بدل گئے جناب مسلم نے ترائے وسیعتہ کی دیں لیکن کسے وسیعت تے عمل نہیں کیتا اور مسلمانوں شیعوں غیر شیعوں سادات و غیر سادات اے ظالم نے آکے دارالعمارہ دی چھاتے مسلم لے بنیوں دارالعمارہ دی گھر بن جیری پمیش بال پڑھ دیں 52 فٹ دی بلندی آئی اس 52 فٹ دی بلندی تے مائن کے نا جناب مسلم کھڑا کی دے نا جلال تلوار چاہیے اے منظر امام بھی پہ بیتے ہیں پڑھنا لے لفظ ان پہ پڑھ دے انہیں امام اس ٹائم جناب مسلم دے حرم دے خیمے چاہے انہی جناب مسلم دی دھیر جناب دارنا لائے نے نا جناب نہ بیٹھے نا ماننے دا اتحار انہی جناب امام حسین دے پاسے بہت نہ بیٹھ کیا کہ ماما ان تا لوگ یتیمن پیار نہیں کریں گے پھر جناب عباس نے منتر بیٹھنا امام حسین رونے ہیں پھر جناب عباس کو برداشت نہیں ہوتا جو میری زندگی جو حسین روے دوڑ کے آئے جو کہ منظر بن حسین مولا روایا ہے امام نے فرمایا تینو علی دا صابر پوتر سمجھ کے ایک گل دسے نا اگر صبر کریں تا جدا ان امام نے انگلیاں بلند کی دیں نا تو جناب عباس کے بیٹھے ہیں دارالعمارہ تے چھت تے جناب مسلم صاحب چکا کی کھو جائے یا اللہ کی تلوار ہے جدا منظر بیٹھے ہیں جناب عباس نے این کب سے تلوار تے حق رکھ کے نماز حرات حق دا واسطے اور تو وقت امام موجے علماء میں کوفے پہنچا اور میرا بھیڑا کلہ بھی پرید ہے جناب نے فرمایا نا نا مسلم تو میری بہن کا وہ آؤ میں نے کوفے نہیں بجھنا این تلوار زمین تے سڑ گیا دن مولا ہون تو میں اجازت دے ہو میں کوفے بجن دے ہو جناب نے فرمایا ہون کوفے بن کے کرنی فرمایا نے مولا بیدے نہیں پہ یہ دارال ہمارا دی کیڑی اچھی چھاتے ہیں میں بجنا چاہنا جو کوفے دی گلی ہے جدا میرے بھیڑا دا ساتھ دار سکے سن میں بن کے مول میں بھیڑا دا دھاڑ لئی سا اس جات بال پڑھ دن امام نے فرمایا ذرا گلی دے وچ ویکھ اور تجھے کوئی بندہ نظر آسی اور جناب عباس نے غور نال ویکھیا تے ایک کالے برقے والی بی بی آئی اور یہ دکھ رہی آؤ پتر ماں حاضر رہی اور میں کربلا رواں مدینے رواں نجف رواں کوفے ظالم نے تلوار چلائی جناب تو سر تو جنال جدا ہویا سر بھی گلیے در بھی گلیے مسلمانہ دے ملکہ دے دستور کو مسلمانہ دے شہر ہے نا مسلمانہ دے شہر ہے آج بھی بامی جیڑا کوئی بھی قدرے ہوئے دور ہے نا اگر کوئی مسلمان رائی مسافر مرمانی نا ایک بین مسلمانہ دے وجہ اے دے جنازہ میں پڑی سا اے دے کفن دے انتظام میں کری سا اے دے دفن دے انتظام میں کری سا چاہی کہتا ہے ہائی جدا مسلم شہید ہو گیا ہائی لوگ ود کیا کہنا ہیج محمد علی صدار اے دے غسل دے انتظام میں کرے سا اے دے دفن دے انتظام میں کرے سا اے دے جنازہ دے انتظام میں کرے سا لیکن ای نہیں ہوئی لایا قرآن میں ساتھ رکھ
پا کے کدی اس گلی کسی نے اس گلی لاشاں پھڑائیں گئی اتنیاں پھڑائیں نے جو پتہ نہیں لگتا جو مسلم دی لاش کیڑی ہے حامی دی لاش کیڑی ہے لیکن جدا حامی دے رشتہ داراں نوں پتہ لگا نا او تلواراں لے کے آئے تے تم لاشاں لے لیں نے جدا تم لاشاں لے لیں نا بڑے عزت اور احترام دے نال دعا نوں غسل بھی دتا نے جنازہ بھی پڑھے نے دفن بھی کیتا ہے میں ایسا مولا مسلم بھانے تو غربتی عالم ایک شہید ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی خوش قسمت ہی نا جو تیرا عزت نال غسل بھی ہو جائے عزت نال تیرا غسل جنازہ بھی ہو جائے اور تیری قبر بھی بن گئی ہے اور جنگا تو سفیر ہے نا کربلا جو تیرا ضربہ نال شہید ہو گئی ہے یا محرم میری بہن آدھی کری گئی سجاد بچہ انہاں کو میں پوچھ دے کہ اپنی تلاشاں دفن کر رہی ہیں میں بھی اپنے پیراموں دفن کر لواں جنہیں لوٹے ہوئے قافلہ آیا نا کوفہ شہر داخل ہویا ہے ایک سپاہی آیا جناب سجاد کے کول آجا میں نے اطلاع ملی ہے تو بھی ہاشمی ہے میں تو ہاشمی لگتا تا نہیں جناب نے فرمایا میں تنگی میں ہاشمی نہیں لگتا آجا چند دن پہلے سے کوفہ ایک ہاشمی آیا ہے بڑا دلیر آئی سر اچھا کر کے چلتا ہے سینہ تان کے چلتا ہے تو جو ہاشمی ہے تو سر جھکائے ہویا ہے نحیف لگنا ہے سہمی ہویا لگنا ہے جناب نے فرمایا بندہ خدا انصاف کر جیتا او آیا ہی وہ نال ماما دے بہنہ کوئی نال تو میں آیا میرے نال میری ماما کہہ دن انہاں نے سارا تے چال رہے کوئی نہیں وہ جب کافلہ قدرے لگے نا دربار داخل ہونے لگا ہے تے جی میں مام نال نا بے بلانے مٹھاں تے بیبیاں سوارا نا دارالامارت دے دروازے تے جناب مسلم دا سر لڑکے ہویا ہے جیتا مسلم دی دنیا دی پئی نا نگاہ اپنے بابا دے سر تے وہ ماتم کر کے دیاں جھولیاں پھیلا کے دیاں کریم اللہ سارے سکری انو اپنے دربار قبول اور منظور فرما کریم اللہ سارے اس مجلس درجہ قبولیت عطا فرما کریم اللہ سن مقصد حسین زندہ رکھن دی طاقت اور توفیق عطا فرما کریم خالق جتنے مومنین اس دنیا تو چلے گئے ان سب نے مغفرت فرما بالخصوص ذوالفقار حسین صاحب اور افتخار حسین شجانا والدین مرحومین اور ہمشیرہ مرحومہ کریم خالق انہاں دی قبروں تے اپنا خاص رحم کرم نازل فرما بعد میں منتظران قائم آل محمد کے ممبران کے تمام مرحومین خصوصاً کریم خالق جتنے بھی مومنین جتنے نام میرے سامنے لکھے ہوئے موجود ہیں کریم خالق میری اپیل ہے کہ جتنے بھی اس وقت تک مومنین یا مومنات چلے گئے چاہے انہوں نے پیچھے کوئی فاتح کرن لے یا نہیں کریم خالق سارے دی قبروں تے اپنا خاص رحم کرم نازل فرما کریم اللہ انہوں نے امام حسین دے ان ایام دی برکات نصیب فرما کریم خالق محمد و آل محمد صدقے ہر جگہ تے جس جگہ تے عزاداری ہو رہی ہے ہر جگہ ان کو خود حفاظت فرما کریم اللہ سارا خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالایمان فرما صراط مستقیم تے استحکام عنایت فرما مرد دم کلمہ حق کلمہ خیر کلمہ علی ولی اللہ نصیب فرما 14 دی زیارت نصیب فرما اپنی آخری حجت قائم آل محمد ظہور تعلیم فرما سلومن مولا واقع دی زیارت و معرفت نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد